الله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. آج کا جو سبق ہے نامہ پارہ ہے، دورہ قرآن جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کا نامہ پارہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کہا، سرداروں نے، قال الملأ الذین استکبروا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے تکبر کیا اور تکبر سے کہا، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے تیرے گھر سے نکال دیں گے، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو بستی میں کچھ ایمان والے تیری بات ماننے والے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تو واپس ہمارے دین پہ آ جائے گا۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں اسے ناپسند کروں تم زبردستی کیسے مجھے کر لو گے، کہ میں تو تمہیں سیدھی راہ کی دعوت دے رہا ہوں اور تم الٹا جو ہے مجھے ہی گناہ کی دعوت دے رہے ہو۔ تو یہاں 8ویں اور 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا کہ ان کی قوم نے کیسے تکبر کیا اور پھر ان کی قوم کا کیا حال ہوا۔ تو یہاں واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتے ہیں۔ سو اللہ پاک کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ہم نے کسی بھی قوم میں جب کوئی نبی بھیجا ہے تو جب وہ نہیں مانتے تھے تو ان کو ہم نے بڑے بڑے عذاب نہیں دیے، پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے تھے۔ تو کسی بھی قوم پہ ڈائریکٹ بڑا عذاب نہیں آیا، پہلے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ یہ لوگ سنبھل جائیں۔ اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور چھوٹے چھوٹے جو عذاب تھے ان سے آزمایا تاکہ وہ گر گڑائیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ تو یہ مصیبتیں جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ بیماریاں آتی ہیں، ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے گناہ ہیں وہ مٹ جائیں اور دوسرا اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر جب ہم نے برائی کی جگہ اچھائی لے آئے، یعنی عذاب کی جگہ نعمتیں لے آئے، حتی عفوا وقالوا، تو وہ لوگ نصیحت پکڑنے چاہیے تو یہ تھا کہ نصیحت پکڑتے، انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے والدین کو بھی، بڑوں کو بھی تکلیفیں آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں، تو ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نارمل بات ہے، یہ روٹین کی بات ہے، انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے اچانک بڑا عذاب لا کے تو ان کو تہس نہس کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا آیت نمبر 96 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پہ کھول دیتے. تو رزق میں اگر برکت چاہیے تو پھر تقوی اختیار کرے. ایمان اور ایمان کے بعد تقوی جب اختیار کریں گے تو پھر رزق میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو پکڑ لیا جو وہ کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کے انداز میں پوچھا. سمجھانے کے کئی انداز ہوتے ہیں. ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ سوال کر کے تو پھر جواب دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں آفا آمینہ اہل القرا، کیا یہ جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں، یہ بستیوں میں رہتے ہیں، یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ ان یاتیہم بأسنا بیاتا، کہ رات کو ہمارا عذاب آ جائے، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں. کیا ان کو ڈر نہیں لگتا؟ او آمینہ اہل القرا، یا پھر بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت صبح صبح اللہ کا عذاب آئے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا لوگوں تم بے خوف ہو گیا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ 2005 کو 8 اکتوبر تقریباً 8:52 تھے یا 7:52 تھے جب زلزلہ آیا. اتنا شدید زلزلہ تھا. ہماری کلاس وہاں گئی ہوئی تھی، پوری کلاس ہی ہم لوگ سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے. تو جب عذاب آیا اتنی خوفناک آواز تھی اور زمین پھٹ گئی. اب جب آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد ہے یہ واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا پھر کیا ہوگا، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. آج بھی میرے ذہن میں جب یہ آتا ہے کہ جب عذاب آ سکتا ہے، دوبارہ زلزلہ آ سکتا ہے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ ابھی زلزلہ آ جائے، ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب لے آئے. تو بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، بڑے لوگ فوت ہوئے. تو ادھر مقامی ایک تنظیم نے وہ ہم سے ریکویسٹ کی کہ جب تک، چونکہ راستے تو بند ہو گئے تھے، واپس تو آ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ریسکیو کریں. آپ لوگ ہم میں سے الحمدللہ ہم سارے بچ گئے، تقریباً 20-25 لوگ تھے. ہمیں ریسکیو کرنا شروع کر دیا ساتھ. اب شام ہو گئی، ریسکیو کرتے کرتے لاشیں جو تھیں وہ ایک طرف، زخمیوں کو ایک طرف، بچوں کو ایک طرف. رات ہو گئی. اب بچوں کو اور خواتین کو ایک خیمے میں، سارے زخمی ہیں. ظاہری بات اتنی جلدی ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسنز ہی نہیں ہیں، جو میڈیسن دستیاب ہے بس وہ ڈاکٹر حضرات نے کچھ دی اور کی. سردیاں تھیں. ابھی جب شام ہوئی، جب ابھی خیمے لگے تھے صحیح کر کے، تو زوردار طوفان آ گیا. اتنا زور سے طوفان، اور ساتھ بارش، اور ساتھ اولے برسنا شروع ہو گئے. اب لوگ جو تھے خیمے اڑ گئے. اب بچے اور عورتیں چیخ رہی ہیں، اور ریسکیو والوں نے، ہم سب نے ان کو کہا جو ہمارے نگران تھے کہ ان کو، خواتین کو اندر کہیں کہ آپ اندر آ جائیں، کہ ان کے زخم اگر رسیں گے تو موت ہو سکتی ہے پانی لگ کے. ہم نے ریکویسٹ کی، وہ نہیں مانے. وہ اتنے ڈرے ہوئے لوگ تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں. تو ریسکیو کا اصول یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو مطلب مریض نہیں مان رہا تو پھر اس کی جان بچانے کے لیے زبردستی بھی کرنا پڑتا ہے. ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی. وہ لوگ بڑی مشکل منتیں کر کے ان کو اندر لائے. جب اندر ابھی بیٹھے نہیں ہیں، زلزلہ پھر آ گیا. اللہ کا عذاب بڑا سخت. اور مسلسل آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، پھر چلتے رہتے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے. وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کو بدلتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پوچھتے ہیں لوگوں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ صبح کے وقت، وہ بھی چاشت کے وقت عذاب آیا تھا. چاشت کا وقت اس کہتے ہیں نا جی. کیا چاشت کے وقت تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تم بے خوف ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، یا رات کو عذاب آ جائے؟ تو ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے. ہم لوگ تو بارش سے انجوائے کرتے ہیں نا، جب تیز ہوا آتی ہے تو انجوائے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے تھے.
جب بارش ہوتی تھی کبھی باہر جاتے ہیں کبھی اندر آتے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں کبھی اندر آتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حالت آپ کی کیوں ہے؟ کہا کہ یہ بارش ہی تو ہے، اس کی وجہ سے پہلے کئی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، عذاب ان کے اوپر نازل کیا گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ بارش بھی جو ہے وہ کہیں طوفان اور بارش یہ عذاب والی نہ ہو۔ اتنا زیادہ ڈر جو ہے تقوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا کرتے تھے، اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی تھی تو آپ کی زبان جو تھی وہ تار ہوتی تھی، زبان یہی کہتی رہتی تھی اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں مارنا نہ، وعافنا قبل ذلک، اس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطا فرمانا۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے جینے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے، ان کا کھانے پینے کا رہنے کا سٹائل وہ علیحدہ ہی ہوتا ہے، ہمیں اس لیے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ 102 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، دنیا میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتے، اور وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ فاسق لوگوں کی ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اکثر لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گناہوں میں ملوث ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جیسے شیطان کا جب مکالمہ کیا گیا، شیطان نے اللہ سے مکالمہ کیا تو شیطان نے کہا اے اللہ تیرے اکثر بندے نہ شکرے ہوں گے، وہ بات میری مانیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے، تو اللہ نے کیا کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے، جنوں سے، انسانوں سے، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ بہت ڈیٹیل سے اس میں بیان کیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تو فرعون نے کہا کہ یہ تب تو جادوگر ہیں، جادوگروں کو لایا گیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ اب جو بیان کرنے کا مقصد سحروا اعین الناس، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے، ان لوگوں نے جو جادوگر آئے تھے ان لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا۔ یاد رکھیے گا جادو جو ہوتا ہے وہ حقیقت کو بدلتا نہیں ہے، جادو ہو جاتا ہے، جادو کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان ہے اور اس کو گدھا بنا دیا جائے جادو کے ساتھ، اس کو پاگل کر دیا جائے۔ جادو کے ساتھ حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو وہ جو تھے ہے رسیاں تھیں جو جادوگروں نے پھینکی تھیں، ہے رسیاں تھیں، تو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسیاں تھیں، لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، تو لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ یہ تو سانپ ہے، لیکن وہ سانپ نہیں تھے، حقیقت نہیں تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ حقیقی سانپ بن گیا۔ جادوگر مطلب دیکھیں نا، جادوگر تو مقابلہ کر رہے ہیں، اتنی جلدی وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ جادو جو ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، یہ صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ جیسے دوپہر کو جب آپ ریگستان میں جا رہے ہوں یا پکی سڑک پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو دوپہر کو دور سے چمک ہوتی ہے، ایک نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں دھوکہ، سراب۔ تو جادو بھی اسی طرح اثرات ہوتے ہیں اس کے، لیکن جو ہے حقیقت نہیں بدلتی، انسان کے ذہن کو معوف کیا جاتا ہے، انسان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں بھی آتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جادوگر جو تھے وہ معجزہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ تو جادو کے بس کا روگ نہیں ہے، جادو تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی عجیب ہی چیز ہے۔ تو چونکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے ان کو دین کی دعوت دی تھی۔ تو جب انہوں نے دعوت دی تو بعد میں جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا ہم پھر جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ نام اس لیے لیا کیونکہ فرعون بھی کہتا تھا میں رب ہوں، تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جو ہارون علیہ السلام کے رب کے ساتھ میں ایمان لاتا ہوں۔ جب جادوگر ایمان لے آئے
تو فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، اور صرف یہ نہیں کہ سولی پہ لٹکاؤں گا، پہلے تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر جو ہے میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ اب تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب چاہے سولی پہ لٹکا، چاہے جو مرضی کر، ہمیں تو بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب انسان کو ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی کا پتہ چلتا ہے، ایمان کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، تو وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور دیکھیں کس طرح وہ لاڈو میں اور کس طرح ان کا جو رہنے کا سٹائل تھا، لیکن فرعون نے اتنے ظلم کیے، زندہ کے اندر بڑے بڑے کیل ٹھونک دیے، اور ایک ایک کیل ٹھونکتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انکار کر دے، مجھے رب مان۔ آسیہ نے کہا، جو فرعون کی بیوی تھی، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے تو مجھے قتل کر دے لیکن میں ایمان سے پھر نہیں سکتی۔ تو جب ایمان کی لذت آتی ہے تو لوگ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور ایمان سے نہیں پھرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت اس شخص کو آتی ہے جو دوبارہ کافر ہونے سے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں جانے کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ تو وہ ظالم لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ہدایت پہ قائم رہے۔ اس پہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو کوہ طور پر لے کے گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کروایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تھا، تو ان لوگوں کو ایک بے ہوش کر دیا گیا، اور بے ہوش کے ساتھ ہی وہ لوگ 70 کے 70 مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ یہ تو لوگ مر گئے ہیں، اگر تو نے مارنا ہی تھا تو پہلے مار لیتا، اب میری قوم تو مجھے نہیں چھوڑے گی کہ 70 کے 70 لوگ لے کے گئے تو سب کو مروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اب دعا کی تاثیر دیکھیں، اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 70 کے 70 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو اگر ہم لوگ بھی دعا کریں تو تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کو بدل دیتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم عاجزی اختیار کریں، جب ہم دعا کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ہفتے والے لوگوں کا ذکر، بنی اسرائیل کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے بڑے عذاب آئے ہیں، جیسے فرعون کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، فرعون کی قوم کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ لوگوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آئے۔ آخری عذاب اس وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن سارے دن کو عبادت کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ آپ نے صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، بزنس نہیں کرنا۔ ہمارے لیے تو صرف 1 گھنٹہ ہے نا جمعے کا، ہمارے لیے جمعہ جو ہے مبارک دن ہے، کہ اس میں آپ نے کاروبار صرف 1 گھنٹہ نہیں کرنا، ان لوگوں کے لیے تھا پورا دن نہیں کرنا۔ تو جب ان لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، مکر کیا، تو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بد ترین بندر بن جاؤ، ان کو بندر بنا دیا۔ اب میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں عزیز سامعین کہ ہم لوگ اگر جمعے کا ادب احترام نہ کریں، انہوں نے تو ہفتے کا نہیں کیا تھا اور صرف 1 گھنٹہ، تو ہمارے اوپر اللہ کا غضب نہیں ہوگا؟ ہمارے اوپر جو ہے کیا کاروبار میں برکت ہو جائے گی؟ کیا دل کا سکون مل جائے گا؟ تو اصل میں لوگوں کے واقعات پڑھ کے نا تو لعنت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، برا تھو تھو کرنا کہ بہت برے لوگ تھے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے، اپنے اوپر اپلائی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم 1 گھنٹہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کو جمعے والے دن، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا ہفتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اوپر اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جمعے کا دن لے لو، انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہفتے کا دن لینا ہے۔ پھر دوسری قوم کو کہا کہ جمعے کا دن لے لو، انہوں نے کہا نہیں ہم نے اتوار کا دن لینا ہے۔ اب عیسائیوں کو اتوار کا دن دے دیا گیا خاص عبادت کرنے کے لیے، اور یہودیوں کو ہفتے کا دن اور مسلمانوں کو جمعے کا دن، اور کرم ایسا کیا کہ ان جو عیسائیوں کے لیے بھی زیادہ عبادت کرنا ہوتی ہے
اور وہ بھی دن کو پورا دن کچھ نہیں کرتے، صبح سے لے کے وہ یہ کام کرتے ہیں. اور اس یہودیوں کے لیے سارا دن تھا، ہمیں صرف 1 گھنٹہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ تم ان دونوں سے افضل ہو. اب اللہ کی مرضی ہے، جتنا مرضی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، لیکن کب؟ جب ہم اصول کے مطابق کریں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطیب جو ہے ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں جمعے کا رجسٹر اسپیشل بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا اسپیشل رجسٹر میں نام نہیں لکھا جاتا جو بعد میں آتا ہے، خطبہ شروع ہونے کے جو بعد آتا ہے. ثواب ملے گا، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، فرض بھی ادا ہو جائے گا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل رجسٹر لے کے فرشتوں کو بھیجا ہوتا ہے، اب ہمارے ہاں فرشتے تو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور جن کے نام لکھنے تھے وہ کوئی نہیں ہوتے، تو آخر میں آتے ہیں. تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر ہفتے کی انہوں نے تعظیم نہیں کی تھی، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اللہ نے غضب کیا ان کے اوپر. تو ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے جمعے کا ادب و احترام نہ کیا تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے 164 اور 165 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، خود نیکیاں کرتے تھے، اچھے لوگ تھے. دوسرے تھے گناہوں میں ملوث ہو گئے تھے. تیسرے وہ لوگ تھے جو نیکیاں کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کی حدوں کو پھلانگتے نہیں تھے، لیکن لوگوں کو سمجھاتے بھی نہیں تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کو ہلاک کر دیا. صرف بچایا کن کو؟ جو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے. یعنی وہ اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرتے تھے، خود بھی گناہ سے بچتے تھے، نیکی. اور جو لوگ صرف نیکیاں کرتے تھے گھر بیٹھے، کہتے تھے ان سے بات نہ کرنا، یہ گنہگار لوگ ہیں، ان کی پرواہ نہ کرنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ساتھ کہ تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، تم ذمہ داری نہیں پوری کرتے. نیکی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو، لوگوں کو برا سمجھتے ہو، بس اسی کے اتفاق کرتے ہو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے شروع سے چلتا آ رہا ہے، ہمارے اوپر بھی ضروری ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ کو دیکھو تو ہاتھ کے ساتھ روک دو، نہیں طاقت تو زبان سے کہو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو، اور جو دل سے برا جانتا ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. « 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے اسی طرح یہ واقعات بیان کیے ہیں تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں، ہمارے لیے ہم اس میں نصیحت حاصل کریں. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا بڑا علم عطا فرمایا تھا، لیکن جب اس نے خواہش کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حشر کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، ایسے شخص کی خبر لوگوں کو بتائیں کہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان آیات سے وہ نکل گیا، علم کو اس نے یعنی علم کے اوپر عمل نہ کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو اس علم کے ذریعے برکت عطا فرماتے، وہ عمل کرتا تو اس کو فائدہ ہوتا. لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف خود جھک گیا. یعنی ہم نے تو اس کو فضیلت دی تھی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو شرف بخشا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر گھٹیا ترین مخلوق سے انسان خود گھٹیا ہو گیا. کیوں؟ اعمال کی وجہ سے، اعمال گھٹیا کرنے لگ گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عزت بخشی تھی لیکن وہ زمین کی طرف چمٹ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کی پیروی کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں مرضی کا بندہ ہوں، یہ بہت ہی برا جملہ ہے، بہت برا جملہ ہے کہنا کہ میں اپنی مرضی کا بندہ ہوں.
اللہ کا بندہ بننا ہے ہمیں، مرضی کا بندہ نہیں بننا۔ تو جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو رب بنایا ہوا ہے؟ اب اپنی خواہش کو رب بنانا کیا ہے؟ اپنی خواہش کی بات ماننا۔ فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ علم تھا، عمل نہیں کرتا تھا، بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا۔ ان تحمل علیہ یلحظ، کیوں کتے کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ کتے کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے یلحظ پھر بھی زبان نکالتا ہے، او تترکہ یلحظ، اگر کوئی نہ کتے کو کچھ کہے پھر بھی زبانوں سے باہر نکالی ہوتی ہے۔ یعنی یہ مال کا بہت زیادہ بھوکا تھا، ساتھ ساتھ خواہشات کے پیچھے چلتا تھا، مال کا بہت لالچی تھا، مال کے سامنے مال کے لیے دین بیچ دیتا تھا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال جو ہے برے لوگوں کی ہے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، کس سے بیان کریں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ جو جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہوگا شہید، ایک ہوگا عالم دین، اور تیسرا ہوگا سخی، سخاوتیں کرنے والا۔ شہید کو لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے بندے میرے لیے کیا کیا ہے؟ شہید کہے گا اللہ میں نے دن دیکھا نہ رات، اور نہ اپنے بچوں کو دیکھا، میں تیری راہ میں نکل پڑا اور اپنی جوانی کو قربان کر دیا، میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جہاد کے لیے اس لیے گیا تھا، تو نے تو شہادت اس لیے حاصل کی تھی کہ تجھے چسکا تھا اپنی تعریف کروانے کا، تو لوگوں کے لیے جیتا تھا، تو اس لیے گیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا بہادر ہے۔ لوگوں نے کیا دیا تجھے بہادر؟ لوگوں نے تیری بہادری کے چرچے کیے، لوگوں نے تیرے گیت گائے بہادری کے، لوگوں نے اخباروں میں شائع کیا تیری بڑی آہو بھگت کی، لوگوں نے بڑا کچھ کر دیا۔ کیوں تو لوگوں کے لیے کرتا تھا، لوگوں کے لیے تو نیکیاں کیا کرتا تھا۔ آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ میں تو اجر اسی کو دیتا ہوں جو میرے لیے کرتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اندھے منہ جہنم میں پھینک دو، اور کافر کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا بھی۔ یا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حساب کتاب کے بعد لوگ جو ہیں جہنم میں یا جنت میں جائیں گے، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ملمہ سازی کرتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، اور خوش لوگوں کو کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ کلمہ کیا کہتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے جیو۔ عالم دین قاری القرآن کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کیا میرے لیے؟ کہے گا اللہ جی دن رات قرآن پڑھا، دن رات تقریریں کی، بڑا لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ علامت الظاہر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اشتہار پہ اگر نام نہ آئے تو لوگ واپس چلے جاتے ہیں، تقریر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر بڑا نام نہ ہو تو پھر بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پیسے تھوڑے دیں پھر بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو، اندھے منہ پھینک دو۔ یہ لوگوں سے شہرت چاہتا تھا، یہ اپنے نام کو پیدا کرنا چاہتا تھا، اپنے نام کے لیے جیتا تھا، میرے لیے نہیں جیتا تھا۔ تیسرا سخی، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ میرے لیے نہیں خرچ کرتا، یہ تو اپنے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرق ہے نا؟ یہ جو دونوں لوگ شہید ہوئے کس کے لیے شہید ہوئے؟ اللہ کے لیے، اپنے لیے؟ اپنے لیے، میرا نام بنے۔ سخی سے پوچھا جائے گا بندے کیا کیا میرے لیے؟ کہے گا اللہ میں نے دن رات خرچ کیا، بڑا ہی تیری راہ میں خرچ کیا، بڑا غریبوں کو نوازا میں نے۔ اللہ کہیں کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، یہ تو غربت سے نہیں ڈرتا، اس کی کمال بندہ ہے یہ تو۔ اس فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ٹاپ کی جو 2 نیکیاں ہیں، بلکہ شہادت سب سے افضل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک عالم دین پہ جو دین علم جس کو عطا کیا گیا اور دن رات وہ خرچ کرتا ہے علم،
اور ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا وہ دن رات خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر قابل رشک شخص ہیں دونوں، لیکن کب جب اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ چونکہ عالم دین کی بات ہے اس لیے میں نے تشریح کی۔ اور دوسری تشریح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو شخص اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تھا اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس کی آنتریاں باہر نکل آئیں گی، اور اپنی آنتریوں کے ارد گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا جو ہے وہ ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ جنتی لوگ اس کو آواز دیں گے اور جہنمی لوگ پوچھیں گے تو ہمیں نصیحت کیا کرتا تھا، تو ہمیں دین کی باتیں بتایا کرتا تھا، آج تیرا حشر یہ کیوں ہے؟ کہے گا میں تمہیں تو سمجھاتا تھا، خود نہیں سمجھتا تھا، میں تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، تمہیں گناہ سے منع کرتا تھا لیکن خود وہی گناہ کرتا تھا جیسے تمہیں منع کرتا تھا۔ علم بھی ہے، عمل نہیں ہے۔ قیامت والے دن سوال ہوگا اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ معاملہ بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی اور کام چلا جائے گا، کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ جب تک ہم نے اپنے اندر کے بت کو نہ توڑا، قسم رب کعبہ کی جنت نہیں مل سکتی، رب کی رضا نہیں مل سکتی جب تک ہم اپنے اندر کو، اپنی میں کو، اپنی آنا کو نہ ماریں، اپنے اندر کو نہ ماریں۔ ہمیں کام کرنا ہے، اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے دیا نا سب کچھ، تو اپنے لیے کیوں جیتے ہیں؟ اپنے رب کے لیے جینا پڑے گا، پھر بات بنے گی۔ یہ رمضان ٹریننگ سیشن ہے، ہم اپنی آنا کو دفن کر دیں، ہم اپنے تکبر کو دفن کر دیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے علم کے مطابق جو میں نے جتنی ریسرچ کی ہے، بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے نیک گزرے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4-5 لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کی ایک ادا پسند نہیں آئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ تکبر، ریاکاری، تکبر، ریاکاری، دکھاوا، یہ ایسی 2 بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، تب بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ دیکھیں، اتنی نیند میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ آیت آ گئی ہم سب کے بارے میں جو اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یاد رکھیے کہ پڑھنا پڑھانا اور چیز ہے، سمجھنا یہ ایک علیحدہ سی چیز ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ 100 نفل پڑھتا ہے، ایک بندہ صرف ایک آیت کو سمجھتا ہے، وہ ایک آیت کو سمجھنے والا افضل ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے ایک جہنم کے لیے بڑی تعداد جنوں اور انسانوں کے لیے رکھ دی ہے۔ ان کی خامی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ان کو کیوں جہنم میں جائیں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت کے مارے ہیں۔ آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، قرآن سے معنی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے لیکچرز میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تحقیق دی ہے، ایک ریسرچ سسٹم دیا ہے کہ اس میں اس کے مطابق کی 95% لوگ جو ہے مر جاتے ہیں، اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کیا ہوتا، غور و فکر ہی نہیں کرتے، کاپی کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، خود سے نہیں کرتے۔ اسلام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لوگوں کو مت دیکھو، خود قرآن اور حدیث پہ عمل کرو اور اللہ کے لیے کرو۔ اکثر لوگ تو اللہ کے لیے نہیں کرتے، اکثر لوگ تو خواہش کے غلام ہوتے ہیں۔ تو اکثریت کی پیروی نہیں کرنی۔ اکثریت کی پیروی کون کرتے ہیں؟ جانور۔ کیسے؟ بھیڑیں بھاگیں گی نا ادھر، وہ چاہے آگے کنواں ہے ساری اس کے پیچھے ہی بھاگیں گی۔ بھیڑ چال کہتے نہیں چلنا چاہیے۔ تو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو انسان کو شرف بخشا ہے، وہ اندھا ہو کے نہیں چلتا، وہ سوچ و بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔
سائنس جو ہے کس چیز کا نام ہے؟ سائنس کا مطلب ذہانت، عقل مندی۔ قرآن سب سے بڑا سائنس کی دعوت دیتا ہے، کیا ہو سائنس کی طرف، کیونکہ سائنس میں سب سے بڑی بات جو ہے مشاہدہ کرنا، غور و فکر کرنا، پھر جو ہے تجربات کرنے۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، پھر سمجھو یہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا ہے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس چیز کو پیدا کرنے والی ذات کوئی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ پکارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ترمذی میں امام ترمذی نے ان 99 جو نام ہیں ان کو جمع کر دیا ہے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 99 بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اسی لیے جو بڑے محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہمیں خدا لفظ، اسی طرح حدیث میں نہیں آیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے پکارو، تو خدا لفظ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں نہیں سکھلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا۔ تو اللہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ خدا کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، اللہ رحمان رحیم کریم عزیز غفار۔ اور جب دعائیں کریں تو زیادہ سے زیادہ اللہم انک الکریم انک عفو تحب العفو، جس طرح ہمیں شریعت نے سکھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں وہ یاد کریں اور وہ بیان کر کے تو پھر دعا کریں۔ 88 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا املک لنفسی نفعا، میں اپنے نفس کو فائدہ نہیں دے سکتا، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہوں، دے سکتا ہوں، یہ میرا اختیار بھی میرے اللہ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہاں بعض چیزیں، بعض علم مجھے آ جاتا ہے، وہ میرے اللہ نے دیا ہوتا ہے، چونکہ میں نبی ہوں، وہ وحی کی جاتی ہے۔ 190 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عام لوگوں کو کیا جو فطرت ہے وہ بیان کی، کہ پہلے لوگ جو ہیں جب اولاد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنے ناشکرے ہیں۔ پہلے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ اولاد عطا فرما، اولاد مل گئی تو پھر شرک کر رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا جو ہے مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زندگی گزارنی ہے تو ایک چیز جو ہے وہ اپنے اوپر ضروری کر لو، کیا؟ خذ العفو وامر بالعرف، معاف کرنے کو پکڑ لو، معاف کرنا سیکھ لو، وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور نیکی کا حکم دینا سیکھ لو، نیکی کا حکم دینا اور معاف کرنا سیکھ لو، تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ قرآن کے بارے میں بیان کیا گیا 203 نمبر آیت میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی خاموشی سے سننا چاہیے اور اس میں شور نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو نماز میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال نماز میں اگر کوئی اس کو کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر بھی اس کا ہے شور کرنا۔ اب آپ لوگ ذرا سارے سبحان اللہ پڑھیے گا، آواز نہ آئے مجھے، پڑھ لیا آپ نے، شور ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ جب پڑھی جاتی ہے، امام نے پڑھنی ہے تو پیچھے مقتدیوں نے بھی لازمی پڑھنی ہے، شور نہیں کرنا۔ تو شور نماز میں کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو خام خواہ کئی لوگ اس کو نماز میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے امام کے، چاہے پیچھے ہو انسان، ظاہری بات اکیلا ہے تو پھر تو پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پیچھے پڑھنی ضروری ہے۔ ان الذین عند ربکم لا یستکبرون عن عبادتہ، سجدہ ہے تو بعد میں یہاں سے بعد میں سجدہ کر لیجئے گا۔
سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ دعا اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، ساجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر نہیں وہ آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیں۔ تو سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ تو سجدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ سورۃ الانفال میں آگے جو ہمارا سبق ہے 2-3 باتیں صرف رہ گئی ہیں۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مدد کی، اور 313 تھے اور وہ 1000 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں نشانی بیان کی ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، وہ ایمان میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانور قرار دیا ہے جو لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اور دوسری چیزوں کو تو سب کا پتہ ہے لیکن دین کا پتہ نہیں ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین جانور وہ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود گونگے اور بہرے ہیں۔ مطلب دنیا کی تو ساری چیزوں کا پتہ ہے لیکن دین کا نہیں پتہ۔ تو یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں لیکن وہ عقل مند نہیں ہے۔ 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں یہ بات جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ مال اور اولاد کے اوپر انسان کو انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو فتنہ قرار دیا ہے۔ کب؟ جب اس کو یہ دین سے روکتا ہے، جب یہ اس کو دین کے اوپر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تقوی کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں معجزے لائے گا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خرق عادت۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تقوی اختیار کریں گے تو معجزے ہوں گے، تمہاری زندگی میں معجزے ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ الطلاق میں کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرے گا، جو متقی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے سوچ نہیں سکتا، اور ایسے مشکلات سے نکالیں گے جہاں سے کوئی راستہ ہی نہیں تھا، لیکن اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرے گا جو تقوی اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ، آخری آیت، وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم۔ اس سے پہلے ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو اس نے ضد میں آ کے، کبھی بھی ضد میں نہ آئے، ضد میں آ کے انسان بڑے بڑے برے فیصلے کر دیتا ہے، تو اسلام نے ضد میں آنے سے منع کیا ہے۔ تو جب ضد میں آیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو یہ دین سچا ہے تو میرے اوپر پتھروں کی بارش ہمارے اوپر نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پتھروں کی بارش ان پہ نازل کرے؟ آپ ان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی 2 صورتیں بیان کی کہ 2 صورتوں میں عذاب نہیں آ سکتا۔ ایک وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، آپ ان میں ہیں تو کیسے عذاب ان پہ آئے، اور دوسرا ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب نہیں آتا جو استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کی کثرت کریں، جب کبھی عذاب کا ڈر ہو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے تو استغفار کی کثرت کریں۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔